میرے مولا علی علیہ السلام کا ایک ماشکی تھا. ماشکی سمجھتے ہیں؟ ہائے ہائے مشق بھر بھر کے لانے والا. پہلے تو میں لکھنؤ ایک دفعہ پڑھیا سی, میں پچھلے 15 دن پہلے جب گیا نا بمبئی, اس میں جملہ پڑھیا تو بندے میں چپ نہیں بیٹھن دیتے. تو میرا ملک ہے نا پاکستان, یہ میری جان ہے. اگر مجھے یہاں پہ داد نہ ملی تو میں ساری دنیا بھی پڑھ لوں تو مجھے فائدہ کوئی نہیں. میرے مولا علی کا ماشکی تھا, وہاں میں نے جملہ کہا, اللہ جانے کتنا خوش قسمت ہوگا وہ جو ساقی کوثر کا بھی ساقی ہے. اللہ جانے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو ساقی کوثر کا بھی ساقی ہے. بتائی انہوں نے نا میرے مولا علی کے نوکر کو نوکری سے نکال دیا. مولا کا چاہنے والا غریب ہوا, فقیر ہوا, ساکوں پہ آ گیا. جب ساکوں پہ آیا نا, ایک دن مولا علی علیہ السلام کی تربت اطہر کو دیکھ کے کہتا ہے, یا علی تیرے عشق میں فقیر ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولے گا, یا علی مولا تیرے عشق میں فقیر ہو گیا. رزق دے یا موت دے, کوئی بات نہیں. مظہر توحید میرا مولا علی ہی ہے, جتنا مرضی کوئی زور لگا لے, مظہر توحید علی رہے گا. رزق دو یا موت دو. کہتا مجھے کان پہ آواز آئی, میرا نوکر غور کیجیے گا, تجھے رزق بھی دوں گا, شاہی بھی دوں گا. رزق بھی دوں گا, شاہی بھی دوں گا. شرط ہے. مولا شرط کیا ہے؟ کہ کوفے کے بازار میں مجھ علی کے نام پہ بھیک مانگ. علی کے نام پہ بھیک مانگ. مولا کا حکم ہے بھیک مانگنی ہے. اس نے اپنا پستول اٹھایا, آ گیا کوفے کے بازار میں, صدا لگا کہتا ہے کوئی جو علی کے نام پہ بھیک دے, خیرات دے. ناسبی کی دکان پہ آیا, اس کی تشریح کا ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس. شاہ جی سے پوچھ لینا, گاندھی صاحب سے پوچھ لینا, ناسبی کسے کہتے ہیں. ناسبی کی دکان پہ آ کہتا ہے کوئی علی کے نام پہ بھیک اور خیرات دینے والا. ناسبی نے شاہ جی گلے میں سے پیسے نکالے, ڈھیر سارے نکال کے نا میرے مولا علی کے نوکر کو پہچان کے نا کر کے کہتا ہے, آگے ہاتھ, تجھے دیتا ہوں پر علی کے نام پہ نہیں, اپنے پیروں کے نام پہ. اپنے پیروں کے نام پہ. اب آپ نے دیکھنا کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا تاکہ میں مالکوں سے خیرات مانگوں. جب اس نے کہا نا علی کے نام پہ نہیں, اپنے پیروں کے نام پہ دوں گا. علی کا نوکر کہتا کیا کام کر, ٹھیک علی کے نام پہ ملتی ہے, بھکاریوں کے نام پہ نہیں. ہائے ہائے, ٹھیک علی کے نام پہ ملتی ہے. اگلے جملے پہ آپ خود ہی سمجھ آئیں گے. ہائے ہائے, اب بھیک علی کے نام پہ ملتی ہے, بھکاریوں کے نام پہ نہیں. تو مجھے کیا بھیک دے گا جو خدیجہ کے برتن بیچ کے غنی ہو گیا. سمجھ آ گیا. علی کے نام پہ بڑا قابل ہو رہا ہے. آپ کو دعا کرنی, وقت بھی بڑا تیزی سے گزر رہا ہے, بس آپ سلامت رہے. تقریباً 45-50 منٹ کے قریب پہنچنے لگے ہیں, بس جلدی کرنے لگو. کا شارٹ اینڈ شارٹ پہ چلے جاتے ہیں, زیادہ لمبی تفسیر کریں گے تو مشکل ہو جائے گا. اس نے آگے نا بھیک علی کے نام پہ ملتی ہے, بھکاریوں کے نام پہ نہیں. مجھے علی کے نام پہ چاہیے اور کسی نام پہ نہیں چاہیے. کہتا نہیں علی کے نام پہ نہیں دوں گا. اللہ جانے کتنا باکمال تھا میرے مولا کا نوکر. ناسبی کو دیکھ کے کہتا ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں علی نہ ہو. اوئے ہوئے ہوئے, مولا بیچ کے کھانا علی کون. سمجھ نہیں آئی. اس رزق سے اقبال کو سمجھ آ گئی, باقی کسی کو نہیں آئی. اس لیے اقبال نے کہا تو اس رزق سے موت اچھی. السلام نے کہا تو اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں علی نہ ہو. بس سمیٹنے لگا, پورا واقعہ نہیں, پھر کبھی موقع ملا تو پڑھیں گے. اس نے اپنا کاسا اٹھایا نا, بازار چھوڑا, کوفے کی گلیوں میں آ گیا.
اپنے ماؤں بہنوں میں سے کا جملہ کہتا ہوں، آگے نا صدا لگا کے کہتا ہے کوئی جو علی کے نام پہ بھیک دے، خیرات دے؟ ایک مومنہ نے سن لیا، دروازے کے پیچھے آ کے کہتے ہیں او فقیر کس نام پہ مانگتا ہے؟ اپنا کاسا کر کے کہتا ہے علی کے نام پہ بھیک دے۔ نام علی آنا تھا نا، کہا پھر بتا کس نام پہ مانگتا ہے؟ علی کے نام پہ بھیک دے۔ نام علی آیا، اپنی سونے کی بالیاں اتار کے کہتی ہے جا علی کے نام کی خیرات لے جا۔ ہوئے ہوئے علی کے نام کی جب جانے لگا نا دعا دے کے کہتا ہے مولا تجھے رزق بھی دے، تجھے شاہی بھی دے، رزق بھی دے، شاہی بھی دے۔ بی بی مسکرا کے مومنہ کہتی ہے مانگ مجھ سے رہا ہے، دعائیں بادشاہ بننے کی دیتا ہے۔ مسکرا کے میرے مولا کا نوکر کہتا مجھے میرے مولا نے یہی کہا ہے، جو میرے مولا نے کہا اگلے جملے پہ انشاءاللہ کسی کا ہاتھ نیچے شادی نہیں رہے گا۔ کہ میرے مولا نے یہ کہا، کہ کس نے کہا؟ کہ میرے مولا نے کہا مجھے یقین ہے علی والا جھوٹا نہیں ہوتا، علی والا جھوٹا۔ اسے یقین ہے، اس نے کہہ دیا ہو گیا۔ اس نے نا جلدی سے لمبی چوڑی نہیں، مختصر بات یہی پہ ختم کرنے لگو۔ اس نے واقعہ پڑھ دیں، پورا پڑھ دیں۔ اچھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا اپنے عرفان میں اضافہ فرمائے، مولا فضائل محمد والے محمد سن کے خوش ہونے۔ قبلہ کی ذات میں بلند سے بلند صلوات۔ چلے اسے پورا کر لیتے ہیں۔ وہ نا اس نے اس سے بالیاں لی، دعا دی، آ گیا ناسبی کی دکان پہ۔ میرے مولا کا چاہنے والا ناسبی کی دکان پہ آ، اب سمجھ کے داد دینی ہے، ناسبی کی دکان پہ آ کے نا اسے بالیاں دکھاتا ہے۔ ناسبی دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ اور اسے بات سمجھ آ گئی ہے، یہ جملہ پنجابی میں کہوں گا تو زیادہ اچھا لگے گا۔ جادی صاحب جدھر لگے اور پہچان لینا جائے، سمجھ آ گئی سارے۔ اس نے آپ پہچانے، پہچان کے نا وہ ناسبی کہتا ہے وہ یہ کہاں سے لیے؟ کوفے کا فلاں محلہ فلاں دروازہ، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے اللہ خیر کرے دروازہ میرا ہی بتا رہا ہے، دروازہ بھی دیکھتا ہوں جو علی مولا کے نام پہ بولتا ہے، جسے رزق چاہیے، جسے شاہی چاہیے، وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا۔ اس نے پہچانے ہے وہ بھی علی والی، آج تک چھپ کے رہی، کہتا مجھے بیچے گا، یہ بالیاں بیچے گا؟ میں نے کہا آئے اس لیے ہوں، سودا ہو گیا۔ جی میں نے جو جملے پہ اتنی محنت کی، آپ نے دیکھنا اس کی تقسیم کیسے نکالی ہے، واقعہ تھا، اسے سیٹ میں نے کس انداز سے کیا۔ اس نے بالیاں ناسبی کے ہاتھ پہ رکھی، ناسبی نے پھر گلے میں ہاتھ ڈال کے ڈھیر سارے پیسے نکال کے جب میرے مولا علی کے نوکر کے ہاتھ پہ رکھے نا، علی کا نوکر کہتا ہے ناسبی اب پتا چلا علی گلے سے نکالتا کیسے ہے۔ لاہور والوں علی کے نام پہ دے دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو سارے ہی نکل جائے۔ آپ سلامت رہے، جلدی کرنے لگو، آپ کی محبت میں سارا واقعہ سناتے ورنہ میں ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے نا بالیاں لے لی، قیمت دے دی، علی مولا کا نوکر مولا کو سلام کر کے چل پڑا۔ اس نے رزق مانگا تھا، جب رزق ملا نا کہتا یا علی ایک بات پوری ہوگی۔ کون سی بات پوری ہوگی؟ کیا دوں گا؟ رزق بھی دوں گا، شاہی بھی دوں گا۔ ایک بات پوری ہو گئی، رزق لیا، چل پڑا۔ کہاں گیا؟ باقی کتابوں میں نہیں ملتا، پھر تاریخ کوفہ میں یہ واقعہ پھر جب ملتا ہے جس انداز سے وہ بھی بتاتا ہوں۔ اس نے دکان بند کی، اسے کہتے ہیں ایکسٹرا لاس۔ ایک کرونے نے مارے بہتر سمجھے ایسی نا جناب، ایک تو پیسوں سے لی چیز گئی، پھر پیسے دے کے خریدنی پڑی، پھر دکان بند کر کے گھر بھی جانا پڑا۔
ایسی نا تکل باب کیا، بیوی نے زوجہ نے دروازہ کھولا نا، لطف لے کے سنیے گا، جیسے دروازہ کھولا نا، ناسبی کہتا ہے تیری بالیاں کہاں ہے؟ علی والی ہونی ایسی چاہیے، مسکرا کے کہتی ہے وہ بالیاں، وہ تو علی کے نام پہ خیرات کر دی، ہائے 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 ہائے، علی کے نام پہ خیرات کر دی۔ اچھا تو بھی علی والی ہے، جلدی کر علی کی محبت سے توبہ کر، اتنا کہنا تھا علی والی کہتی ہے توبہ گناہ سے ہوتی ہے، علی کی محبت و عبادت ہے۔ اللہ آپ سلامت رہے۔ آگے سے ناسبی کہتا ہے تجھے گھر سے نکال دوں گا، علی والی مسکرا کے کہتی ہے گھر سے نکال سکتا ہے، دل سے علی نہیں نکال سکتا۔ اس نے کہا اچھا علی سے اتنی محبت، اگر علی کے نام پہ کچھ مانگوں، لگا جو دل چاہتا ہے مانگ لے علی کے نام پہ۔ علی کے نام پہ مانگے بھی تو فقط دو ہاتھ، علی کے نام پہ مانگے بھی تو فقط، علی گردن مانگ لیتا، جان مانگ لیتا، گردن کاٹ کے تیرے سامنے رکھ، ہاتھ پڑھائے تلوار چلی، ہاتھ کٹے، تلا کے پڑھائے دی گھر سے نکال دیا، ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، خون بھی بہ رہا ہے، تلا کے بائن بھی دے دی، کوفے کے بازار میں آئی، خون بہ رہا تھا، صاحب کتاب لکھتا ہے جیسے ہی بے ہوش ہو کے گری نا، آسمان سے نور اترا، اس نے اس بی بی کا طواف کیا، مومنین اکٹھے ہوئے، علی والا متقی کیسا ہونا چاہیے؟ جب سارے لوگ اکٹھے ہونے لگے نا، ایک علی والا آگے بڑھ کے کہا خبردار قریب نہ آنا، یہ علی والی ہے، ہم غیر محرم ہیں۔ اللہ اکبر، چلو ان باتوں پہ بھی کوئی بول پڑا ہے، اللہ اکبر۔ کیا کرے؟ گیا اپنی بزرگ زوجہ کو بلا رہے، زوجہ اسے اٹھا کے گھر لے گی، تیمارداری کی، پٹیاں کی، کچھ دن گزرے، خون بند ہوا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا شوہر ناسبی تھا، میں نے علی کے نام پہ خیرات دی، سونے کی بالیاں دی، اس نے ہاتھ کاٹ دیے، طلاق دے کے گھر سے نکال دیا۔ علی والے کا کردار بتانے لگا، متقی کا کردار بتانے لگا ہوں، سید داد ضرور دے گے مجھے۔ وہ بزرگ اٹھتا ہے جو اپنے گھر لے گیا تھا، وہ کہتا ہے تو جائے گی کہاں؟ کہا نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ ماں ہے، شوہر نے گھر سے نکال دیا، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، رزق کما نہیں سکتی، علی جانے، تقدیر جانے مجھے کہاں لے کے جائے گا۔ علی والے کا کردار کیا ہے؟ بزرگ اٹھ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں سمجھوں گا علی نے مجھے بیٹی عطا کر دی۔ اپنی زندگی میں سمجھوں گا مولا نے مجھے بیٹی عطا، علی والوں کا کردار ایسا ہونا چاہیے، سر پہ رحمت اور شفقت والا ہاتھ رکھنا چاہیے، علی والا حیا والا ہوتا ہے۔ دن گزرتے گئے، کوفے میں ایک تاجر آیا، اتنی تجارت کی کہ حکومت کوفہ کو اپنا مقروض کر لیا۔ یہ کون تھا یہ بعد میں بتاؤں گا۔ اتنا امیر ہوا کہ اس نے دارالعمارہ کی منحوس بلڈنگ کے سامنے اپنا محل بنایا۔ جیسا بات سمجھ آئی اس نے بات دی ہے، منحوس بلڈنگ کے سامنے، ہمارے لیے تو منحوس ہی ہے نا یار، بے شک منحوس ہے، تو اس کے سامنے نا محل بنا دیا۔ ایک دن اپنی چھت پہ کھڑا ہے، بات جلدی کرنے لگا، چھت پہ پہنچا، دیکھتا آسمان سے نور اترتا ہے، جھونپڑی کا طواف کرتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، کہتا اللہ کا نور جھونپڑی میں۔ اس نے پیغام بھیجا، وہ بوڑھا بوڑھی کو بلا لاؤ۔ بوڑھا بوڑھی آئے نا، اس سے پوچھا کتنے بندے رہتے ہیں؟ اس نے کہا 3، کہا پہلے تو 2 تھے۔ بزرگ مسکرا کے کہتا علی نے بیٹی بھی تو دے دی ہے۔ اس وقت اس نے کچھ نہیں کہا، صاحب نظر تھا، اس نے کہا ٹھیک، مولا کا نام لیتا ہے، اس بچی کا کمال ہے، انہیں تو میں پہلے سے جانتا تھا، جب میں غریب تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ سمجھ گئے، ساری باتیں سنی سنائی ہوتی ہے نا، تو خطیب کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، میں رشتہ لے کے اس کے گھر گیا، رشتہ مانگا، طے ہو گیا، بیٹی نے بھی ہاں کر دی، لیکن تاجر کو نہیں پتا کہ اس بچی کے ہاتھ نہیں۔ جب شادی کی رات آئی نا، علی والی نے مصلی بچھایا، 2 رکعت میرے مولا باب الحوائج کے نام کی نماز پڑھی، دعا کیا مانگتی ہے؟ پالنے والے تیرے علی کے نام کی خیرات دی، پالنے والے تیرے علی کے نام پہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ دیے، کل میری شادی ہے اور میرے ہونے والے شوہر کو نہیں پتا کہ میرے ہاتھ نہیں ہے، اب میری عزت جانے علی جانے۔ وہ کہتے ہیں میں
صاحب کتاب لکھتا وہ مصلی پہ سو گئی، کہتی میں نے خواب دیکھا میدان حشر لگا ہوا ہے، تخت پہ میرا مولا علی بیٹھے ہیں، میرا بادشاہ دائیں حسن مولا ہے، بائیں حسین ہے۔ کہ جیسی میں سامنے تخت کی آئی نا، میرے مولا حسن اٹھ کے کہتے ہیں بابا جان وہ آ گئی جس نے آپ کے نام پہ خیرات دی تھی۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، آل محمد اتنے کریم ہے، اگر ان کے نام پہ کچھ دیا جائے یہ یاد رکھتے ہیں۔ مولا حسین بادشاہ کہتے ہیں حسن بھائی ایسے کیوں نہیں کہتے، وہ آ گئی جس نے میرے بابا کے نام پہ اپنے دونوں ہاتھ دیے۔ اب یہاں ماحول بدل رہا ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، میں بڑے آخری جملہ پڑھنے لگوں، بالکل آخری جملہ۔ کیا چاہتے ہو میرے بچوں؟ اسے رزق بھی دو، اسے شاہی بھی دو، مولا حسین کہتے ہیں اسے ہاتھ بھی دو۔ کوئی بات نہیں، مسکرا کے بھی آپ بول دیں گے میرے لیے داد ہے۔ وہ کہتی ہے عزت علی کی قسم میں مصلی پہ سو رہی تھی، میں خواب دیکھ رہی تھی، لسان اللہ متحرک ہوئی، کہتی ہے عزت علی کی قسم میں آنکھ کھول کے اٹھی نا میرے دونوں ہاتھ سلامت ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دونوں ہاتھ سلامت تھے۔ میں نے کہا یا علی تیرا شکر ہے، یا علی تیرا شکر ہے۔ اب دیکھنا رزق بھی ملنا ہے، شاہی بھی۔ بارات آ گئی، جیسے ہی بارات آئی نا اس نے نکاح کیا، جیسے عوام علماء واعظین پڑھتے ہیں ایجاب و قبول ہوا نا، ادھر قبول ہوا نا، فوراً سپاہی دوڑتے ہوئے آئے، آگے کہتے ہیں حاکم کوفہ مر گیا ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے، اب حاکم کوفہ تو ہے۔ اتنا کہنا تھا نا، سیرا اتار کے سر زمین پہ رکھ کے کہتا ہے یا علی دوسرا وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ جسے وہ نام میں بتا دیتا ہوں، مزین بن آیون، آئے آئے میرے مولا کا نوکر تھا مزین، بار اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اس نے کہا کتنی خوش قسمت ہے تیرے آنے سے مجھے بادشاہی مل گئی۔ اس نے کہا لے آج سے تو ملکہ ہے کوفے کی، ہیرے کا ہار نہ اس کے گلے میں ڈال دیا۔ جب ہیرے کا، اس نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا آدھا کوفہ۔ وہ بی بی مسکرا کے کہتی یا علی پہلا وعدہ پورا ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، بس آخری بات ہے، وعدے پورے کیسے ہو رہے ہیں؟ لے کے محل میں گیا، دارالعمارہ کے سامنے محل تھا، جیسے پہنچا نا اب حاکم کوفہ بھی یہ تھا، جیسے قدم رکھا نا اندر اس نے چابیاں خزانے کی دی۔ تیسرے قدم پہ نا صاحب کتاب لکھتا ہے تیسرے قدم پہ وہ بی بی پہنچی، اس کے کانوں میں آواز آئی ہے کوئی جو علی کے نام پہ خیرات دے؟ قدم رکے، اپنے شوہر سے مسکرا کے کہتی ہے رک جا ذرا مولا سے اور تجارت کرتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، بالکل آخری جملہ، جلدی سے واپس آئی، دروازے پہ دیکھا فقیر کھڑا ہے، فقیر کس نام پہ مانگتا ہے؟ علی کے نام پہ خیرات دے۔ پہلے دن میں کیا دیا تھا؟ سونے کی بالیاں، ملک آدھے ملک کوفہ کے برابر، شہر کوفہ کے برابر ہیرے کا ہار اتار کے اس کی طرف پڑھایا نا، کہ یہ لے علی کے نام کی خیرات لے لے۔ اس نے سار اٹھایا نا، اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اسے دیکھ کے کہتے تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ وہ کہتا ہاں میں تو یہ ہوں، تو کون ہے؟ علی والی مسکرا کے کہتی ہے ناسبی میں وہی ہوں جس کے تو نے ہاتھ کاٹے تھے۔ ہائے ہائے دیکھ علی نے رزق بھی دیا ہے، شاہی بھی دی ہے، ہاتھ بھی۔ یہ بات ہو رہی تھی نا، اس کا شوہر دوڑتا ہوا ہے، فقیر میری زوجہ سے کیا گفتگو کرتا ہے؟ جو جملے پہ نہ بولا وہ آیا ہی نہیں ہے۔ میری زوجہ سے کیا گفتگو کرتا ہے؟ کہتی رک جا، تجھ سے پہلے میرا شوہر تھا، ناسبی تھا، میں نے علی کے نام پہ خیرات دی نا، اس نے مجھے طلاق دے کے ہاتھ کاٹ کے گھر سے نکال دیا۔ پوچھتا تو نے علی کے نام پہ خیرات میں کیا دیا تھا؟ کہا میں نے سونے کی بالیاں، اتنا کہنا تھا نا، وہ سر سے تاج اتار کے زوجہ کے قدموں میں رکھ کے کہتا تاج بھی تیرا، شاہی بھی تیری، دولت بھی تیری۔ کہا ہوا کیا؟ کہتا عزت علی کی قسم جسے تو نے خیرات دی میں ہی تو تھا۔ علی نے رزق بھی دیا، علی نے رزق بھی دیا، شاہی بھی دی۔